जी खुशामदीद रेडियो पीर पंजाल से मैं आरजे जसमीत आपसे मुखातिब हूँ और आज लेकर एक ऐसे मुद्दे को आए हैं आपके सामने जो कि हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा और मैं यूँ कहूँ कि जो ज़िंदगी बनाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की, यानी कि जो बच्चों की तालीम है कितनी ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। इसका जिक्र करना मुझे लगता नहीं कि ज़रूरी होगा, पर कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो कि इस एजुकेशन को, इस ज़रूरत को और ज़्यादा समझ करके, इसकी अहमियत को समझ करके उसके लिए काम करते हैं। यानी कि हर उस बच्चे के लिए जो शायद से कहीं ना कहीं एजुकेशन से दूर है, या फिर एजुकेशन जो मिल रही है वो भी प्रॉपरली अगर नहीं मिल रही, उसकी बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए काम करने वाले बहुत ही चुनिंदा शख्स होते हैं। और ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर जर्नलिस्ट सर सैयद मुश्ताक साहब की। सर बहुत ही स्वागत है आपका रेडियो पीर पंजाल में। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से सलाम। जी सर मैं पहले अगर तारुफ की बात करूं तो सर सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में इनका बहुत योगदान है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं पीस एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन हैं और इसी के साथ J&K प्राइवेट स्कूल फोरम के भी सर चेयरमैन हैं। अब ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने नाम लिए, इसी से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि सर का कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा है एजुकेशन को लेकर के। तो सर पहला सवाल ही मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, कितना ज़रूरी है बच्चों को सही तालीम मिलना और जो फैसिलिटीज़ हैं उनका हो पाना उनके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और ख़ासकर रेडियो पीर पंजाल जो है 90.4 इनकी बहुत चलती भी है और सुनते भी हैं हम। जी अल्लाह का करम है कि आपने यहाँ पे ये शुरू किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। जहाँ तक हम एजुकेशन की बात करेंगे, जब अल्लाह ने एक इंसान को पैदा किया है तो सबसे पहले उसको ये कहा गया है कि आपको एजुकेशन लेनी है। बिल्कुल सही। आप पढ़िए, आपको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ही वो प्लेटफार्म है जिसकी वजह से एक अंतर होता है हैवान और इंसान के बीच। बिल्कुल सही। तो तभी एजुकेशन से ही जितने भी इनकलाब आज तक आए हैं वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत मस्ट है हमारे लिए। बिल्कुल सही, ज़रूरत बिल्कुल सही कहा कि सही गलत की समझ हमें यह देती है कि एजुकेशन क्या है। और एजुकेशन अगर बात करें ना, ये सिर्फ किताबों में नहीं है, ये ज़िंदगी से भी मिलती है, एक्सपीरियंसेस से मिलती है, और ये ज़रूरी है कि वो एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड हों। तो सर हमारे एरिया की अगर बात की जाए, पीर पंजाल की बात करूँ, मैं जम्मू कश्मीर की ही पूरे की बात करूँ अगर स्टेट की अपनी, तो एजुकेशन में आप किस तरह से देखते हैं हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं अभी? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो हमेशा हर जगह हम देख रहे हैं वो अपना जो है एजुकेशन में वो बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि नीट की बात अगर हम करेंगे, आप देख लीजिए जो नीट हमारे बच्चे जब देते हैं वो क्वालिफाई कितना करते हैं आजकल। तो अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो मेरे ख्याल से अदर स्टेट्स जो हैं हमारे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, तो ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है वो अपना ये बच्चे जो है अपना मैदान जो अच्छी तरह से मारते हैं यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब एक चीज़ है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। बिल्कुल सही। कहीं पे ज़्यादा है, जहाँ पे नज़रें गवर्नमेंट की ज़्यादा है वहाँ पे अच्छा चल रहा है। जहाँ पे सोसाइटी की नज़रें ज़्यादा हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जो रहते हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन खुद देते भी हैं, जानते भी हैं और उन्होंने हासिल भी की है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ मैं यहाँ पे कता कलानी में मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि कुछ एरियाज़, कुछ रीजन्स मैंने देखे हैं, कुछ सेक्टर्स में देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल। वो उसमें हम ये कहेंगे कि सोसाइटी का भी एक रोल बनता है वहाँ पे। और हमारी जो गवर्नमेंट है, अब तो गवर्नमेंट भी बनी है, इससे पहले गवर्नर राज था, तो गवर्नर से भी अपील करता हूँ और चीफ मिनिस्टर से भी अपील करता हूँ कि ये सिर्फ हम महदूद नहीं रखें शहरों में, कस्बों में, बल्कि ये एजुकेशन हमें महदूद रखनी है जो देहात में हमारे स्कूल चल रहे हैं। बिल्कुल सही। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या वो प्राइवेट स्कूल हो, दोनों को एक नज़र से देखना, एक दायां आँख एक बायां आँख, इसी तरह से अगर हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इन दोनों सेक्टरों को देखे, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन हो या गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन हो, तो एक आँख से दोनों चीज़ों को एक ही नज़र से देखें, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ पे एजुकेशन का एक इनकलाब जैसा माहौल
پیدا ہوگا. نہیں، انقلاب آتا بھی ایجوکیشن سے ہی ہے. شروعات اس کی تبھی ہوتی ہے جب کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا نہیں. پر میں آپ کو ایک چیز سے سر آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں یہ جو ریڈیو پیر پنجال ہے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جا سکے. اور حال فی الحال کے ہی کچھ بچے آرٹسٹک فیلڈ سے ہمارے پاس آئے اور ان کی اپریسیشن جتنی ہوئی، جتنا یہ سارے ایریا نے ان کو سر آنکھوں پہ اٹھایا، میں دیکھ کر کے بہت خوش ہوا اس چیز کو. یہ چیز اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ ضروری ہے کہ بچوں کو پلیٹ فارمز مل پائیں، وہ صرف یہ ایجوکیشنل مارکس نہ ہوں، وہ صرف اپنی کوالیفیکیشن نہ ہو، وہ ہر ایک چیز سے مطلب بڑھوتری ہو. کیا یہ چیز ضروری ہے ان کے لیے؟ دیکھیے، ایجوکیشن اگر ہم دیکھیں گے، ایجوکیشن ہماری اس ماں بہن کے پاس بھی ہے جس نے پڑھائی نہیں کی. بالکل صحیح. اب آپ کہیں گے مطلب کیسے وہ ایجوکیشن ان کے پاس کیسے ہیں؟ جب وہ پکاتے ہیں، وہ کیسے پکاتے ہیں؟ ہم سے زیادہ اچھا پکاتے ہیں. ان میں یہ ایجوکیشن ہے، یعنی نالج ہم کہہ سکتے ہیں. وہ نالج ہے کہ ہم کیسے یہ بنائیں گے، چائے کیسے بنائیں گے، یا یہ جو ہے کھانا ہے وہ کیسے بنائیں گے. تو ایک ہو گئی تو ایجوکیشن. دوسری ہو گئی تعلیم. اور تعلیم جو ہے، تعلیم کا ایک الگ سیکٹر ہے. تعلیم دینا، دلانا یا حاصل کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. اب رہی بات جو آپ ابھی کہہ رہے تھے، یہ جو ہمارا اپنا ریڈیو پیر پنجال چل رہا ہے 90.4، تو میں نے یہ سنا بھی، باہر بھی سنا ہے، کیونکہ آج تو مجھ میں آنا ہوا، پہلے بھی آئے ہیں تو آج ملاقات ہوئی لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ. تو یہاں پہ جو بچے میں نے دیکھے جن کو آپ نے اپلفٹ کیا ہے، تو وہ اپلفٹ ہوئے بیکاز آف ریڈیو پیر پنجال سے. ہاں، ان کو کوالٹی تھی ان کے. میں سلام کرتا ہوں ان کے جو ادارے، چاہے وہ گورنمنٹ سے آئے تھے، آپ کو یہاں پہ بچے ان کو آپ نے یہاں پہ پلیٹ فارم دیا، چاہے وہ گورنمنٹ اسکولوں سے آئے یا وہ پرائیویٹ اسکولوں سے آئے ہیں، لیکن آئے تو ہمارے ہی بچے ہیں، تو ہمارے ہی بچے سارے اپنے ہی سماج کے بچے ہیں. آپ نے ان کو یہاں پہ پلیٹ فارم دیا. وہ بچے جو ایتھلیٹ ہیں ان کو آپ نے لایا. وہ بچے جو پوئٹ ہیں، جو لکھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، ان کو آپ نے یہاں پہ لایا. جو کوئی فن جنہوں نے سیکھا ہے، یا اور بھی اچھے بچے جو ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے، اچھی چیزوں میں میدان مارا ہے، آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا. اس کے لیے میں ریڈیو پیر پنجال کو سلام کرتا ہوں. شکریہ سر. جنہوں نے اچھی طرح ان بچوں کو پلیٹ فارم. دیکھیے، ایجوکیشن یہ تو ضروری ہے. تعلیم ایک ہو گئی، تعلیم دوسری ہو گئی تربیت. اس میں دو سیکٹرز آتے ہیں. تربیت گھر میں بھی شروع پہلے ہوتی ہے اور تعلیم سکول میں. اور جب بچہ پھر 6th 7th ایئر کراس کرتا ہے، اولڈ ہوتا ہے، تو پھر دونوں چیزیں دونوں جگہ ہوتے ہیں. سکول میں بھی تعلیم تربیت کا بالکل خیال رکھا جاتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، اور گھر میں بھی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے، ایک برج بنانا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن، سکول مینجمنٹ اور پیرنٹس کے بیچ ایک برج ہونا چاہیے. وہ برج کیسے بنائیں گے، کس طرح سے اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے میں ان کو آگے کریں، وہ ڈیفینیٹلی وہی برج، اسی برج سے وہ کام بن سکتا ہے. اگر ایک ٹیچر یہ اپنے بچے کو یہ پوری طرح سے پڑھاتا ہے، پھر اس کو فرض بنتا ہے وہ اس کے والد صاحب کو یا جو ان کے گائیڈین ہوں گے ان سے بات کریں گے شام کو کہ ہم نے بچے کو کام رکھا ہے، کیا یہ کر رہے ہیں گھر میں، کیا وہ سبق یہ پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پیچھے رہے. تو جب وہ پھر سکول آتا ہے، پھر ایک پیرنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک بار مہینے میں یا ہفتے میں نہیں صحیح، مہینے میں کم سے کم ایک بار سکول میں جائے اور وہاں پہ اپنے اساتذہ کرام، استاد محترم جو ہمارے ہمیں عزت کرنی چاہیے ان کو، ان سے یہ ریکویسٹ کرتے کہ ان سے کنفرم کرتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا. بالکل صحیح. اور اس کو چاہیے، اس کا فرض ہے کہ وہ دونوں چیزیں کہیں. ایک تو اس کو ایجوکیشن، اس چیز کا خیال رکھنا ہے تعلیم کا. دوسرا اس کو خیال رکھنا ہے کہ کیا اس کی تربیت اس انسٹیٹیوشن میں اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں، اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈرگس کا ماحول بنا ہے. یا جو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں موبائل ہیں، موبائل میں وہ ایسی کچھ خرافات، وہ بری چیز، جو ہی موبائل کھولے جاتے ہیں تو اس میں وہ سب سے پہلے بری فلم آتی ہے، سب سے پہلے برا پوسٹ آتا ہے. تو وہی بچے جو ہیں، جب ہم ان کی کوئی تقصیر نہیں. مطلب آج کوئی یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہوں گا، کوئی مجھے مت ناراض ہوگا، لیکن صاف بات کرنے سے کوئی مکر نہیں جانا چاہیے کسی کو. وہ یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے نافرمان ہو گئی، میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ نشہ کرتے ہیں، میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو گیا، وہ میرا نہیں مانتا ہے. وہ اس کا قصور نہیں ہوتا ہے.
میرے والدین کرام محترم ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ اس کا قصور نہیں ہے, بالکل صحیح. قصور آپ کا ہے میرے والد صاحب, میرے والدین کرام قصور آپ کا ہے جس نے ٹچ ہو کے اپنے جو اس کے بچے کے رہبر ہے, تعلیم دینے والے ہیں, آپ نے شاید ان کے ساتھ ان کو نہ ملنے کی غلطی کی ہے, آپ نے وہ ٹریک نہیں سنبھالا جو آپ کے بچے کا بھوشیہ بناتا, تبھی ایسی نوبت پہنچی, آپ نے بچے پر پوری طرح سے نظر نہیں رکھی تو سکپ آپ کا ہو گیا, تبھی آپ کا بچہ ڈرگ ایڈکٹ بن گیا, نافرمان بن گیا, نہ ماننے والا بچہ بن گیا. یہ وہاں پہ ہم کہیں گے یہ ایک پیرنٹ کی ہی کہیں نہ کہیں اسی کی ہی کمی ہوتی ہے, اس کو پالنے میں, تربیت دینے میں, تبھی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بالکل صحیح کہا سر آپ نے, کیونکہ اگر ذمہ داری جتنی ٹیچر کی ہے اسکول میں پڑھانے کی, ماں باپ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور بچے کو اپنے حساب سے چلائیں, کیونکہ پرورش جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوگی. آپ نے جیسے تربیت کی بات کی, بہت ہی خوبصورت بات سر, یہ بہت کم لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ تربیت بہت ضروری ہے. ہم کتنا بھی زور دے لیں کہ بچے کو انگلش اچھی آنی چاہیے, بچہ مارکس اچھا لینا چاہیے, پر اگر بچے کی تربیت نہیں ہے ان مارکس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا آگے جا کر کے. کچھ فائدہ نہیں. اور یہ چیز بہت ہی جیسے خوبصورتی سے آپ نے بیان کی کہ ہمارے اسکولس میں بھی یہ ضروری ہے کہ لاگو ہو. آج کے ٹائم سر میں اپنے ٹائم کے ساتھ کمپیئر کروں تو بہت فرق ہے. آج بچے کے پاس اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے, اور ایکسپوجر غلط چیزوں کے لیے زیادہ ہے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ڈرگس کا. ہم کہیں گے تعلیم زیادہ ہے, تربیت کم ہے. کم ہے, بالکل صحیح. علم زیادہ ہے, عمل کم ہے. عمل کم ہے, بالکل سچ ہے. جو چیز مل رہی ہے وہ اس کو غلط مل رہی ہے, غلط گائیڈنس ہے. تو ضروری ہے کہ صحیح کیا جائے, اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اس طرح سے یہ چیز کو بتانے میں یہ سر بہت ہی قابل تعریف کام ہے. اور میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پرائیویٹ ایسوسیشنس کی بات کی جو اسکولس ہیں, اور گورنمنٹس کی بھی آپ نے بات کی کہ دونوں آنکھیں ہونی چاہیے, جیسے سرکار کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے. کتنا ضروری ہے سر ہمارے علاقے کے, اگر آپ دیکھتے ہوں گے جب اس چیز کو, یہاں کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو کس طرح سے بہتری کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کو کس طرح سے ساتھ دینا چاہیے ان سب چیزوں میں. دیکھیے, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب ہم SRO 1 2 3 کہتے ہیں, پرائیویٹ اسکول اس کو SRO 1 2 3 کے تحت اسکول چلانا پڑتا ہے. اوکے. SRO 1 2 3 میں اس کو آتا ہے اگر آپ کا پرائمری اسکول ہے جی, کتنی دوری پر ہو گورنمنٹ اسکول سے, اور وہاں پہ کون سی فیسلٹی ہونی چاہیے, کتنی ٹیچرز ہونی چاہیے, کم سے کم 7-8 ٹیچرز ہونی چاہیے, ایک تھوڑی چھوٹی موٹی لیب لائبریری ہونی چاہیے پرائمری اسکول کے لیے, تو ٹیچرز اچھے خاصے ہونے چاہیے, تعلیم تربیت کا اصل معاملہ ہونا چاہیے, واش روم فیسلٹی ہونی چاہیے, بلڈنگ کھلے انوائرمنٹ ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, ایگزامینیشن ہالز ہونی چاہیے. اسی طرح پھر ہم لیول جب دیکھتے ہیں مڈل اسکول کی, مڈل اسکول میں 12-13 ٹیچرز ہونی چاہیے, وہ تو لازمی ہے, اس کی بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے, اچھا خاصا ماحول ہونا ہے. پھر تو ہائی اسکول کی بات ہی نہیں, وہاں پہ کتنا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو جب ہماری گورنمنٹ اپنے ہی ایک حصے کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ چیز لانا ہے, یس, پھر یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یہ سب چیز کرتا ہے. جی بالکل. پولوشن سرٹیفکیٹ, کیمیکل سرٹیفکیٹ, فائر اینڈ ایمرجنسی سرٹیفکیٹ, سب چیزیں لا کر کے اس کو رجسٹریشن دی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھ میں آج تک نہیں آتی ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکولوں کے لیے یہ چیز امپلیمنٹ کرانا ضروری ہے, وائی ناٹ فار گورنمنٹ اسکولز. یس, میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, میں اس وقت اس کے بغل میں بیٹھا ہوں, ہمارے بغل میں یہاں پہ ایک آپ کا ایک انسٹیٹیوشن چل رہا ہے, یس سر, مڈل اسکول چل رہا ہے, آرمی وہ بالکل نہیں, ایک مڈل اسکول چل رہا ہے گورنمنٹ میں. اوکے, گورنمنٹ اسکول. ایک تو یہاں پہ AGS آپ کو چل رہا ہے, آرمی اسکول چل رہا ہے, بہت ہی اچھا چل رہا ہے, کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ایک ہے. یس, اس نے ساری جو SRO 1 2 3 کی اگر بات کریں گے, سارا کچھ یہاں پہ رکھا ہے. بالکل دل خوش ہوتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کچھ ہے, بڑھ کر اس سے 3 گنا بہتر ہے. لیکن جب آپ بغل میں دوسرا اسکول دیکھیں گے, یہاں پہ اگر ہم ان کی بات کریں گے, خاص کر پوٹھا کی بات کریں گے ہم, سرن کوٹ پوٹھا کی, تو وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن ہے پوٹھا میں, وہ گفا میں ہے, آپ کبھی جانا دیکھنا, وہ بالکل گفا جیسا ہے, چاروں طرف وہ مطلب اونچے اونچے تھوڑے تھوڑے پہاڑ ہیں, تو نیچے وہ اسکول ہے. اسکول کی بلڈنگ بالکل خستہ ہے. 1966 میں شاید اسکول بنا ہے. اوکے, 1966 میں اسکول بنا ہے. وہی بلڈنگ, پتھروں کی بلڈنگ کیا, وہ میں کوٹھا کہوں گا, وہی کوٹھا کھڑا ہے,
اور اب تھوڑا بنا ہے، کیونکہ اس میں ایک نیوز بھی چلائی تھی پہلے میڈیا نے، تو اب تھوڑا بنا ہے. لیکن آپ ہمیں بتائیے، جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں SRO 1 2 3 پرائیویٹ اسکول کو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اتنے ٹیچرز ہونے چاہیے، اتنے واش رومز اتنے سارے واش روم ہوتے ہیں، اتنے پر جتنے پر وہ اس وقت مڈل اسکول ہے. یہ ایک مثال ہے. یس میں پوچھ کی آپ کو ایک مثال، کیونکہ اتنے سارے بہت سارے اسکول ہیں، لیکن ایک کو میں لے بھی سکتا ہوں، وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ جتنا اس پر ہے اتنے میں ایک لائبریری آئے گی. اگر انسان بنائے گا اتنے پلاٹ میں ایک ہی لائبریری آئے گی، اور وہ بھی کم پڑے گی وہ لائبریری. تو آپ ہمیں خدا را بتائیے، پوٹھا سرنکوٹ کے بچے کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے وہ نیٹ کوالیفائی کریں گے؟ وہ بچہ نیٹ کیسے کوالیفائی کرے گا؟ اچھا، اس میں چاہے سوسائٹی کا معاملہ ہے یا ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، جس کی آپ کی سڑکوں کی بنیاد ایجوکیشن ہے، بالکل صحیح. آپ کے ریلویز کی بنیاد ایجوکیشن ہے، آپ کی منسٹرز کی بنیاد جو ہے ایجوکیشن. جب ایجوکیشن ہے تبھی ایک منسٹر ہے، تبھی IPS ہے، تبھی IAS ہے، تبھی KPS ہے، تبھی KAS ہے، تبھی بڑے بڑے آفیسرس ہے، تبھی بیوروکریسی ہے. اور جب آپ نے اسی ایجوکیشن کو اچھی طرح سے، اچھے ڈھنگ سے اس کو آگے نہیں لیا، اس کو آپ نے پوری طرح سے، جس طرح ہم ایک پیڑ پودے کو ہم مٹی ڈالتے ہیں، کھاد لگاتے ہیں، باقی جب آپ نے ایجوکیشن کے لیے، اس سیکٹر کے لیے، اس بلڈنگ کے لیے زمین نہ لی، تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ پنچ والے، سرنکوٹ والے یا جموں کشمیر والے، کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس جیسے گفا سے آپ کو نیٹ نکلے؟ بالکل صحیح. یہ تو میرے خیال سے یہ بہت شرم کی بھی بات ہے ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور سوسائٹی کے لیے بھی، اور گورنمنٹ آف جموں کشمیر کے لیے بھی بہت، میں کہوں گا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم ایسے اسکول بلڈنگز دیکھیں جو لائک کوٹھاز ہوں گے، مطلب ان کی خستہ حالت ہے. تو اگر ہم اب دیکھیں گے دیہات میں جو اسکول چلتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دیہات میں جو اسکول چلتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے، مانا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ لانا ہے، وہ لاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک طرف سے آپ کا ڈر بھی ہے، آپ ان کی رجسٹریشن کینسل کریں گے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ دیکھ لیجئے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپ گریڈ کیجئے نا، ان کی بلڈنگز کو ان کو وہ انہینس وہاں پہ کر دیجئے نا، سٹاف کو وہاں پہ لگا دیجئے نا، لیب اور لیبارٹری وہاں پہ ہونی چاہیے نا. یعنی فقدان نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. کچھ ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید آپ چھیڑنے والے ہیں یہ بات کہ نیپ 2020 جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی، آپ نیشنل ایجوکیشن پالیسی دیکھ لیجئے. بچے کو وہ کتاب دینی ہے جس سے وہ بوسٹ ہو، آپ کو بچے کو وہ چیز دینا ہے جس سے وہ بوسٹ ہو، آپ کو بوسٹر دینا ہے بچے کو. جس طرح آپ نے یہاں پہ ریڈیو پیر پنچال میں آپ بچے کو، آپ یہاں پہ پیر پنچال میں ایک بوسٹر بن کے رہے ہیں، آپ بچے کو بوسٹ کرتے ہیں. اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ 2020 پالیسی جو ہے، نیپ پالیسی جو ہے، وہ آپ کہاں تک لاگو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. ٹیچرز جو ہیں، آپ پرائمری اسکول کی اگر بات کریں گے، وہاں پہ ایٹ لیسٹ 5 6 ٹیچر، 7 ٹیچر، 8 ٹیچر ہونے چاہیے. وہاں پہ 2 ٹیچر ہے، کہیں پہ 1 ٹیچر ہے. بالکل صحیح. تو وہ بچہ کیا پڑھے گا؟ اس کو 5 کتابیں پڑھنے ہیں، 5 5 are 25 25 سبجیکٹس ہیں دن میں. تو 2 ٹیچرز یا 1 ٹیچر جو ہے وہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ نیپ ہے. تو آپ کو وہ سٹینڈارڈ جو ہے کتابوں میں، سٹینڈارڈ لے آئیے. آپ سلیبس جو ہے ایسا سلیبس رکھیے جو لگے یہ سلیبس ہمارے بچوں کو کسی بھی کمپٹیشن میں آگے لے جائے. وہ سلیبس دے دیجئے. نیپ کو آپ پوری طرح سے لاگو کر دیجئے ہر کسی جگہ، پرائیویٹ سکول ہو یا گورنمنٹ سکول ہو. خاص کر ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ سکولوں کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا سہارا نہیں ہوتا ہے. وہ کہاں جائے؟ بالکل صحیح. وہ پرائیویٹ سکول میں افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پہ گورنمنٹ سکول ہے، پرائیویٹ سکول میں افورڈ نہیں. اگر ان کے پاس گورنمنٹ سکول اچھا ہو تو کیا ضرورت ہے؟ کل مجھے کپواڑہ سے ایک پیرنٹ فون کرتا ہے، سننے لائق بات ہے، ایسے بہت سارے ہیں، لیکن کل کی سر مجھے ڈائریکٹر اسکول آف ایجوکیشن کا، مجھے ان سکولوں کا یہ دیجئے، نمبر دیجئے جو پرائیویٹ سکول چلا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں، آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ بولا کہ میں ان کو کہتا اگر یہاں پہ چھٹیاں ہیں تو پرائیویٹ سکول ہم سے چھٹیوں کا فیس کیوں لیتے ہیں؟ میں بہت ہنسا.
मैंने कहा वही क्यों? मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे चलता है? बोला हाँ। मैंने कहा फिर उसको वहाँ पे जब छुट्टियाँ पड़ती हैं फिर उनको टर्मिनेट करते हैं? बोला नहीं सर वो तो गवर्नमेंट है। मैंने कहा इसी तरह ये प्राइवेट सेक्टर में भी वो टीचर्स है, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। आपका बच्चा तो एडमिट है वहाँ पे, वो तो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। फिर बोला सर हम तो फीस कैसे देंगे, हम तो बहुत गरीब है। मैंने कहा फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाओ ना, फैसिलिटी है। वो कहते हैं मैं किताबें दूंगा, किताबें है ही नहीं। वो कहते हैं किताबें दूंगा, वो कहते हैं मैं राशन दूंगा, मैं आपको यूनिफॉर्म दूंगा, ठीक बात है। वो कहते हैं सर लेकिन पढ़ाई का मसला है ना, मतलब पढ़ाते नहीं है ना अच्छी तरह। मैंने कहा वही तो बात है ना। अब देख लीजिए वहाँ यहाँ पे बात आ गई किताबों पर को लेकर के। सेशन जब पूरा खत्म होने को होता है तब किताबें आती हैं। आप मुझे बताइए, खुदा रहा मुझे बताइए, बच्चा क्या पढ़ेगा? उर्दू और कश्मीरी आप अक्सर देखेंगे कश्मीर में अभी है ही नहीं। न जाने अब किसी ने जब कोई फोर्थ में पढ़ रहा है अब वो फिफ्थ को चला गया, अब फोर्थ वाले ने थर्ड को दिया, थर्ड वाले ने सेकंड को दिया। लेकिन नई बुक आनी चाहिए थी ना जल्द अज जल्द। कुछ एग्जाम्स ऐसे हुए, मेरे पास प्रूफ्स भी हैं कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जहाँ जिस स्कूल में मैंने देखा कश्मीरी उर्दू गायब ही था ही नहीं। अब फाइनल देना था एग्जाम, वो क्या देते क्या? यही नेप है 2020 यही है। मैं कह रहा हम यहाँ पे तनज नहीं करते, हम कहते हैं भाई लेट अस join the hands. Let us make the society fragrant in the field of education. Yes. हम इस नेशन को मुश्क अंबर बनाएंगे। बिल्कुल। जिस तरह गुलाब को जब सूंघते हैं तो एक बेहतरीन बू आ रही है, तो हम लेट अस जॉइन द हैंड्स। सोसाइटी भी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो भी हमारे साथ आ जाएं, हम उनके पास जाएंगे। और जब हम जॉइंटली आएंगे एक ही प्लेटफार्म पे तो हमारे बच्चे का भविष्य जो है, बिल्कुल सही, शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए पेरेंट्स एसोसिएशन जो है, प्राइवेट स्कूल्स जो बच्चे जो हैं उनके जो एसोसिएशन है वो भी अच्छा काम करते हैं। सोहेल साहब है, सोहेल डार साहब जो हैं मशहूर मारूफ जो पेरेंट्स एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी साहब हैं, या हमारे ख्वाजा खुर्शीद साहब हैं जो मीटिंग में भी थे। हमारी मीटिंग हुई थी ऑनरेबल सकीना येतू जी से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसने दिया। मैं शुक्र करता हूँ, मैं उसका वो थैंक यू करता हूँ बज़र रेडियो पीर पंचाल 90.4। मैं उसका शुक्रिया यहाँ पे करता हूँ कि उसने एक बहुत अच्छी मीटिंग ली जिसमें उन्होंने ख्वाजा खुर्शीद साहब को भी लिया जो पेरेंट्स एसोसिएशन से थे, या वहाँ पे पेरेंट्स जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के भी लोग थे, वहाँ पे जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स फोरम के भी लोग थे, वहाँ पे पेरेंट्स एसोसिएशन के भी थे, सभी उनके एनसीईआरटी वाले भी वहाँ पे थे जो वो पढ़ा रहे हैं, या सीबीएस वाले थे वो जो पढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ पे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो है उसने जो उसके जो विचार थे या उसका जो वहाँ पे रेस्पॉन्स था दैट वाज गुड। लेकिन मैं तब खुश हो जाऊँगा जो उन्होंने उस वक्त वादे किए, इंशाल्लाह माशाल्लाह कहा कि हम ये चीज़ें करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स को भी इस तरह करेंगे अच्छी तरीके से। ये जो उनके जो बहुत सारी आजकल अगर हम देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स को बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ते हैं, केमिकल सर्टिफिकेट हो, एनओसीज़ की अगर हम बात करेंगे केमिकल सर्टिफिकेट अगर हो, या पुलिस वेरिफिकेशन हो, बाकी चीज़ें जो है, तो वो हम उन्होंने उस वक्त कहा कि नहीं ये हम कम कर देंगे ताकि प्राइवेट स्कूल्स का लोड जो है थोड़ा कम हो, ताकि वो ज़्यादातर अपना टाइम जो वो गवर्नमेंट के दर खाएंगे, ये अफसरों की दर की ठोकरें खाएंगे, वो एजुकेशन में देंगे। क्या ज़रूरत है उनको और किसी जगह वो टाइम दे देना। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वो बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही है और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन है कि मोहतरम सकीना जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है या जो हमारे यहाँ पे चीफ ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन या डायरेक्टर साहिबान जितने भी हैं, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये हमारी जो बात रही है तंज नहीं है किसी पे, ये कमियां गिनाना नहीं है, नहीं। ये सिर्फ बढ़ोतरी करना है, ये बेटरमेंट के लिए हम इन चीज़ों को बात भी कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बराई तामीर। यस बिल्कुल सही। और क्योंकि जब तक रिकॉग्नाइज ना किया जाए तब तक वो सुधार भी नहीं हो सकता। और ये जितनी हमने बात की अभी इसमें से आपको भी समझ आया होगा और मैं भी जितना समझ पाया हूँ कि ज़रूरी हमारी भी जिम्मेदारी है, यानी एज अ सोसाइटी
कुछ चीज़ गलत हो रही है ना, उसको हम देख के नज़रअंदाज कर रहे हैं तो गुनहगार हम भी हैं। बिल्कुल। तो नज़रअंदाज ना किया जाए, उस चीज़ को देख करके एड्रेस करके उसे बेहतरी के लिए, सुधार के लिए उसे सामने लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से सर ने कहा, वो गुलाब की तरह महकना चाहिए हमारा ये पूरा आंगन जो हमारे जम्मू कश्मीर का है, पूरे भारत का है। और इसी के साथ सर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और जितनी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, ज़रूर सुनने वालों ने भी समझी होगी इस चीज़ को, और बेहतरी तो होगी ही इंशाल्लाह। जैसे आपके जैसे जो काम करने वाले लोग रहेंगे तो ज़रूर ये सब चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और आने के लिए।